والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت مدینۃ الہند اجمیر مقدس میں حاضر ہیں اور سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب کے موقع پر 6 رجب المرجب کو انہی کے جوار رحمت میں بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہیں. سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کو خواجہ صاحب کی چھٹی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ فیضان سلطان الہند عطائے رسول سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. جب تک کہ سوچ درست نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا مقصد بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اور اچھی سوچ بنتی ہے اچھی صحبت سے. جیسی صحبت ہوگی ویسی آپ کی سوچ ہوگی اور جیسی آپ کی سوچ ہوگی اسی کے مطابق آپ چلیں گے بھی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آنے والے یہاں پر کتنی تعداد میں آئے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آنے والوں سے ان کا مقصد پوچھا جائے کہ کیوں آئے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگوں کے آنے کا مقصد دنیاوی جھمیلوں سے، دنیاوی پریشانی سے چھٹکارے کی غرض سے یہاں پر حاضر آئے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس غرض سے یہاں پر آئے ہوں
کہ جو شمع محبت الہی اور شمع محبت رسول خواجہ صاحب کے سینے میں جل رہی ہے، اس کی کچھ کرنیں ہم پر بھی پڑ جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ لیکن ہمیں راستہ ہی نہیں معلوم، ہم نے کبھی بزرگوں کے طریق کو سمجھا ہی نہیں، اور وہ کس راستے کے مسافر تھے اس راستے کو جاننے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ سوچیں، اتنے دھکے برداشت کر کے، اتنی صعوبتیں برداشت کر کے، اتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے آپ جس عطائے رسول کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ خواجہ صاحب کو یہ مقام جو آج جس پر وہ فائز ہیں، یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ کس راستے پر وہ چلے تھے جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ نے یہ اونچا مرتبہ ان کو عطا فرمایا کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی بادشاہ ہو یا ولی ہو، عالم ہو یا پیر ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، ہر کوئی یہاں پر بھیک مانگتا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ اب آج میں آپ کو وہی راستہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس راستے کے خواجہ مسافر تھے، اور وہ کون سی راہ انہوں نے اپنائی جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں لوگ آج ان کے فیضان کرم سے مالا مال ہو گئے۔ سب سے پہلی بات، ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ امیر بن جائیں، مالدار بن جائیں، دولت ہمارے پاس آ جائے، تخت و تاج آ جائے، شہرت مل جائے، ناموری مل جائے، یہ لقب مل جائے، یہ ٹائٹل مل جائے۔ لیکن خواجہ صاحب کیا کوشش کرتے تھے؟ خواجہ صاحب ایک ہی ٹائٹل کے سلسلے میں فکر مند تھے، اور پوری زندگی اسی چیز پر عمل کرتے رہے، اور وہ ٹائٹل تھا، میں صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ آپ بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ، لیکن ہم سب کہنے کے لیے اللہ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم کسی اور چیز کی طرف مائل ہیں۔ بندہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں چلتا، مالک کی مرضی سے چلا کرتا ہے۔ خواہش کا غلام نہیں ہوتا، مالک کا غلام ہوتا ہے۔ مالک جو کرنے کا حکم دے وہ کرتا ہے، مالک جس چیز سے بچنے کا حکم دے اس سے بچتا ہے، وہی در حقیقت اللہ کا بندہ کہلاتا ہے اور بندہ کہلانے کا حقدار ہے۔ ہماری خواہشیں کبھی ہم کو کہتی ہیں یہ کرو گے تو روزی میں تنگی ہو جائے گی، اب وہ چاہے خلاف شریعت کام ہی کیوں نہ ہو، ہم وہ کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نہیں کریں گے تو روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روزی تنگ ہوگی یا زندگی تنگ ہوگی، وہ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے وہی کرنا ہے جو میرے مولا نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھاؤں کہ بندہ بننے کا ہنر کہاں سے ملے گا آپ کو؟ بندہ بننے کا ہنر کہاں سے ملے گا؟ آپ اکیلے عبادت کریں گے تو کیا بندہ بننے کا ہنر مل جائے گا؟ نہیں۔ اگر صرف تنہا رہ کر کے آپ اللہ کا بندہ بننا چاہیں تو صحیح معنوں میں نہیں بن سکتے، اور اگر بننا ہوتا تو پروردگار یہ دعا کی تعلیم نہ دیتا
کہ تم میری بارگاہ میں یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ پتہ چلا جب تک کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ان کی صحبت اختیار نہیں کرو گے، سیدھے راستے پر چلنے کا ہنر تمہیں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ انعام یافتہ بندے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، جتنی اچھی صحبت ہوگی اور جتنی بڑے کی صحبت ہوگی اتنی ہی سوچ پاکیزہ بنے گی اور سوچ بہتر بنے گی۔ صحابہ کو صحبت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ سے بہتر کوئی نہیں، تابعین کو صحبت ملی صحابہ کرام کی تو تابعین سے بہتر کوئی نہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جنگ کے اندر میرا ایک بھی صحابی ہو اللہ اسے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، اور جس جنگ کے اندر کوئی تابعی ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ تو بڑی صحبت۔ اب غریب نواز کی زندگی میں انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ آپ کے والد کا وصال ہوا اور 15 سال کی عمر کے اندر آپ کو وراثت کے اندر ایک باغ ملا۔ دیکھیں زندگی کہاں سے کروٹ لے رہی ہے۔ وراثت کے اندر باغ ملا، آپ اس باغ کے اندر باغبانی کرتے باغ کی۔ اچانک حضرت ابراہیم، ایک روایت میں کندوزی ہے ایک روایت میں کندوری ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس باغ میں تشریف لائے۔ بڑے بزرگ تھے وہ، اللہ کے مقرب بندے تھے، آئے۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آؤ اس بزرگ کی میں کچھ خدمت کروں۔ انگور کا باغ تھا، انگور کے کچھ خوشے لیے اور لے کر کے ان کے سامنے حاضر آئے۔ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور آج اچھا بندہ بننے کی تڑپ لے کر یہاں سے انشاءاللہ آپ اٹھیں گے۔ انگور لے کر کے حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگور کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، ایک دانہ بھی نہیں کھایا، بلکہ اپنی تھیلی میں سے کھلی نکالی، چبایا اور چبانے کے بعد خواجہ صاحب کو کھلا دیا۔ اب خواجہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے کے بعد میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی۔ اب یہ سفر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے بزرگوں کے جھوٹوں میں وہ تاثیر رکھی ہے جھوٹے کھانے کے اندر کہ وہ اگر چبا کر کچھ دے دیں تو انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے، اور اگر یہ تاثیر نہ ہوتی تو کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحنیک نہ کرتے۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں تحنیک یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس بچے کے منہ میں اس زمانے کے اندر، اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر جو بزرگ ہوں ان کے منہ کی چبائی ہوئی یا ان کے منہ کی کوئی چیز اس بچے کو کھلا دی جائے، ان کی اچھی عادتیں اس بچے میں اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ زندگی کہاں سے بدلی؟ اللہ والے کے جھوٹے کھانے سے بدلی۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے کھانے کے اندر اور ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ خواجہ صاحب کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا اور دنیا کی بجائے آخرت کی محبت، بلکہ دنیا پیدا کرنے والے کی محبت دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ خواجہ صاحب نے پورا باغ اللہ کے نام پہ غریبوں کے اندر، مسکینوں میں خیرات کر دی، اور اس کے بعد خواجہ صاحب سمرقند بخارا کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ ظاہری علم، توجہ چاہوں گا لفظ پر، ظاہری علم جو کتابوں کا علم ہوتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے۔
اور اسی علم کو حاصل کرتے کرتے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے خواجہ صاحب پہنچے بغداد مقدس، اور وہاں پر ایک قصبہ ہے ہارون، وہاں پر پہنچے۔ بڑا نام سنا تھا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ہارون بھی کہتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت ہوئے، اور جیسے ہی بیعت ہو جاتے ہیں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تو میں تجھے بھی اپنا مقبول بندہ بنا لوں گا۔ یہ ذہن ملا۔ کبھی اللہ عز و جل مقام عطا کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پر، کبھی اللہ عز و جل مقام عطا کرتا ہے علماء اور مشائخ کی خدمت کی بنیاد پر، کبھی اللہ مقام عطا کرتا ہے پیر و مرشد کی خدمت کی بنیاد پر، اور کبھی اللہ مقام عطا فرماتا ہے بیوی بچوں کی خدمت کی بنیاد پر، اور کبھی اللہ مقام عطا کرتا ہے بندگان خدا کی خدمت کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ جب بندہ بندے کی خدمت میں لگتا ہے تو مولا کو اس بندے پر پیار آتا ہے کہ یہ بندہ جب میرے بندے کا اتنا خیال رکھتا ہے تو اس بندے کو میں اپنا قریبی کیسے نہ بنا لوں، اور مولا اسے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سلطان الہند نے یہی پر اکتفا نہیں کیا، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جو وقت کے جلیل القدر بزرگ اور جن سے بیعت ہوئے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے باوجود حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز کے مراتب کو اور اللہ بلندی عطا کرے اور بہت ترقی عطا کرے، تو ان کے پیر و مرشد خود غریب نواز کو لے کر مختلف بزرگوں کے پاس پہنچتے رہے، خود لے کر گئے تاکہ مزید بزرگوں کی صحبت اور ان سے فائدہ حاصل ہو۔ حضرت عبداللہ سیستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے تو بڑا پرتپاک استقبال کیا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا، لیکن حضرت عبداللہ سیستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ کانپ رہے تھے۔ تو غریب نواز کو حیرت ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے استقبال کے بعد غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے فرمایا، معین الدین تمہارا آنا مبارک ہو، لیکن تم سوچتے ہوگے کہ میں کیوں اتنا کانپ رہا ہوں اور میری یہ کیفیت کیوں ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ دیکھیں تربیت کیسے ہوتی ہے، انسانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ کا بندہ انسان کیسے بنتا ہے۔ انہوں نے کہا معین الدین، ایک روز قبرستان کی زیارت کے لیے میں گیا تو ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور اس عذاب کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک نہ ایک دن تو ہم کو اس قبر کے اندر جانا ہے جو سانپ کا گھر ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، تنہائی کی کوٹھڑی ہے، پتہ نہیں کیا انجام ادھر ہوگا۔ بس یہ خیال آتے ہی تب سے میں رو رہا ہوں، اور میرے سامنے کوئی قبر کا تذکرہ کرتا ہے تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں
کہ اس قبر کی تنہائی کے اندر کیا چیز کام آئے گی اور اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس تصور سے میں روتا ہوں۔ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کی گفتگو کا اثر میرے دل پر اتنا ہوا کہ دنیا سنوارنے کی بجائے قبر سنوارنے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تو یہ معاملہ ہوا۔ اسی کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر ایک اور بزرگ کے پاس پہنچے۔ اس بزرگ کے پاس پہنچے تو وہ نماز سے پہلے نماز کی تیاری میں مصروف تھے، ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا اور نماز کی تیاری میں مصروف تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو تیاری کرتے دیکھا تو دل میں صرف خیال پیدا ہوا، وقت نہیں ہوا، اتنی جلدی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صاحب روشن ضمیر بزرگ تھے، روشن ضمیر بزرگ تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ معین الدین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو فوراً کیا فرماتے ہیں؟ معین الدین، مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، اس لیے میں نماز میں نماز کی جلدی کرتا ہوں اور نماز کی تیاری میں پہلے سے مصروف ہو جاتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجلوا التوبۃ قبل الموت عجلوا الصلاۃ قبل الفوت، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو اور نماز چھوٹنے سے پہلے نماز ادا کرنے میں جلدی کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آئے ہو نا یہاں پر، کیا کبھی یہ طریقہ بھی غریب نواز سے مانگا کہ خواجہ صاحب ہم پر ایسا کرم فرما دیں کہ اب ایک وقت کی نماز کبھی قضا نہ ہو؟ مانگا کبھی آپ نے؟ مال مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بس یہی ساری چیزیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں درس دیا کہ کسی بزرگ کے پاس اگر جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ کہ ان کے قریب ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں خدا سے قریب کر دیں، اور ہم اللہ والوں کے دربار میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے قریب ہو کر ہم مالدار بن جائیں اور دنیا کے سارے جھمیلے سے نجات پا جائیں۔ کبھی کسی نے یہ خیال کیا کہ ہم ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے خدا کا قرب مانگیں؟ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ گناہوں سے نفرت کی بھیک مانگیں؟ کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اس راستے کی بھیک مانگیں جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ ہمیں منزل مقصود عطا فرماتا ہے؟ نہیں۔ اب آئیے اور تھوڑا سا سمجھتے ہوئے چلیں۔ جیسے ہی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوتے ہیں تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلاه چہار ترکی عطا فرمائی۔ لوگ اسے ترکی پڑھتے ہیں، ترکی نہیں ہے وہ ترکی ہے، یعنی 4 کونے والی ٹوپی غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارونی نے عطا فرمائی۔ تذکرۃ الاصفیاء میں ہے کہ اس ترکی سے مراد، چہار ترکی سے مراد 4 چیزوں کو ترک کرنا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ بولیے، 4 چیزوں کو ترک کرنا ہے۔ جیسے ہی کلاه چہار ترکی غریب نواز کے سر پر رکھی، 4 چیزوں کے ترک کرنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ پہلی چیز ترک دنیا، دنیا سے ترک، دنیا سے کوئی محبت نہیں۔ اب ہم اور آپ صبح و شام دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، نماز قضا ہو تو کوئی فکر نہیں، حرام سے ملتی ہو تو کوئی فکر نہیں، جھوٹ بول کر ملتی ہو تو کوئی فکر نہیں، دغا بازی سے ملتی ہو تو کوئی فکر نہیں، صرف دنیا چاہیے۔ لیکن خواجہ کے سر پر چہار ترکی رکھ کر پہلی چیز کی تعلیم خواجہ عثمان ہارونی نے جو عطا فرمائی وہ ترک دنیا ہے کہ دنیا کی محبت میں نہیں، اللہ کی محبت میں اپنے دل کو تم منور و مجلا کرو۔ آپ کو میں دنیا کے بارے میں بتاؤں، جب سے اللہ نے دنیا پیدا فرمائی ہے نا،
تب سے ایک مرتبہ بھی دنیا پر اللہ نے نظر رحمت نہیں ڈالی. یہ ہے دنیا، مردار ہے، یہ مردار ہے. اسی کی محبت کے اندر ہم نہ جانے کتنے گناہ کی اور کتنی برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ہر فتنے کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. یہی دنیا کی محبت ہمیں اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھی کر دیتی ہے. آپ کہیں گے دنیا میں رہنا ہو تو دنیا کے بغیر، مال و زر کے بغیر کیسے رہیں گے؟ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، محبت دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ہو اور دنیا کو ایک سواری سمجھو کہ ایک سواری ہے، اس پر سوار ہو کر کے آپ کو جانا ہے، باقی دنیا سے اور زیادہ لگاؤ نہ رکھو اور دنیا کی محبت میں اتنے نہ ڈوب جاؤ کہ مولا اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف زندگی گزارنے لگ جاؤ. تو پہلی چیز ترک دنیا. دوسرا ترک کیا ہے؟ ترک عقبا، آخرت کو بھی بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ. اب یہ آخرت کیسے آدمی بھولے؟ ترک عقبا تو بہت یعنی معاملہ بڑا عجیب ہے. تیاری یہاں دنیا میں رہ کر تو آخرت کی کرنی ہے، لیکن عقبا کو بھی ترک کرنا. تو یہاں پر خزینۃ الاصفیاء کے اندر فرمایا گیا، تذکرۃ الاصفیاء میں، کہ ترک عقبا سے مراد یہ ہے کہ اس لیے بندگی نہیں کرنی کہ اللہ جہنم سے بچا دے، اس لیے بندگی نہیں کرنی کہ اللہ جنت عطا فرما دے، بلکہ بندگی صرف اس لیے کرنی ہے کہ میرا مولا راضی ہو جائے. صرف اس کا مقصود، نہ جنت مقصود ہو نہ دوزخ سے بچنا مقصود ہو، مقصود صرف اللہ عز و جل ہو، یہ مقصود ہو. اس مقصود کے لیے ترک عقبہ کی تعلیم خواجہ غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارونی نے عطا فرمائی. تیسرا ترک، ترک خواب و خوراک. بہت زیادہ سونا اور بہت زیادہ کھانا، اس کو ترک کرنے کے حوالے سے غریب نواز کو تعلیم دی گئی. نہ بہت زیادہ سو نہ بہت زیادہ کھاؤ، ضرورت جتنا کھاؤ ضرورت جتنا سو. یہ تیسرا ترک یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ طرف. چوتھا ترک، ترک خواہش نفس. اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرنا. نفس کہے جھوٹ بول، چل دیے. نفس کہے اس عورت کو دیکھ لیے. نفس کہے یہ بدکاری کر لیے. جب تک کہ انسان اپنی خواہش نفس کو نہیں کچلتا، وہ کسی مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے. تو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو چوتھی تعلیم دی گئی، ترک خواہش نفس. نفس کے غلام مت بنو، نفس کی پیروی مت کرو، نفس کی خواہش پوری نہ کرو، نفس کے تقاضے کو پورا نہ کرو، بلکہ جب بھی تمہیں کچھ پورا کرنا ہے تو اپنے رب کے فرمان پر عمل کرنے میں جلدی کرو اور رب کی بات ماننے میں تاخیر نہ کرو. عجلت سے رب کی بات مان کر اللہ کی خوشی کا خیال کرو. آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم سب کی خوشی کا خیال کرتے ہیں، سب کی خوشی کا، لیکن صبح سے لے کر رات تک اپنے رب کو ناراض کر کے کبھی اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی اسے راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیا آپ کو آپ کی زندگی کی کوئی رات ایسی معلوم ہے جس میں اللہ نہ کرے دن میں آپ سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو اور آپ کی طبیعت بے چین اور بے قرار ہو گئی ہو اور آپ رات کو مصلی بچھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہے ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے، مجھے اپنے عذاب سے بچا دے؟ نہیں. یاد کرو اپنی زندگی کی کوئی ایسی رات، غور کرو اپنی زندگی کی کوئی ایسی رات. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ وہ طریق ہے ترک خواہش نفس جو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار فرمایا. ہم ان کے راستے کو نہیں پڑھ رہے. اور جب کوئی ترک خواہش نفس
ترک خواب و خوراک، ترک عقبہ اور ترک دنیا کر کے صرف مطلوب و مقصود مولا کو بنا لے تو پھر میرے آقا نے فرما دیا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف ہاتھ اٹھا دے مولا تقدیر بدل دیتا ہے، وہ لب ہلا دے تو مولا دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے 24 گھنٹے خدا کی ایک نہیں مانتے اور چاہتے یہ ہے کہ ہم جو دعا کریں اللہ قبول کر لے۔ اور خواجہ صاحب کا حال یہ ہے کبھی خدا کے حکم کے خلاف چلتے ہی نہیں، سب خدا ہی کی مانتے، اس لیے جو وہ کہہ دیتے مولا ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا، ان کی باتوں کو قبول کر لیتا۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کروں، ہم خبریں پڑھ کر کے غمگین ہو جاتے ہیں، نیوز دیکھ کر کے غمگین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور خواجہ صاحب جیسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عالم یہ کہ دشمنوں کی فوج دیکھ کر کے بھی مطمئن نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اس سے اپنا تعلق مضبوط کیے ہوئے تھے جس کے قبضے میں سارے انسانوں کی چوٹی ہے، اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کیے ہوئے تھے جس کے قبضے کے اندر سارے انسانوں کی زندگی موجود ہے۔ ہمارا حال تو اس سے برعکس ہے۔ میں آپ کے سامنے خواجہ صاحب کی بہت ساری کرامتیں ابھی پیش کر دوں، لیکن آپ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کرامتیں دکھا سکیں، لیکن میں وہ راستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس راستے پر چل کر کے آپ خواجہ کے غلاموں میں شامل ہو سکتے ہیں اور خواجہ کے نقش قدم پر چل کر آپ اور ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ یہاں آئے ہو نا، اس راستے کی بھیک مانگو جس راستے پر خواجہ چلے ہیں، اس راستے کی بھیک مانگو جس راستے پر غوث و خواجہ چلے ہیں، وہ چیز اختیار کرو جسے خواجہ صاحب نے اختیار کیا۔ ہماری پسند کیا ہے؟ آپ کی پسند کیا ہے؟ ہمیں بنگلہ پسند، عالیشان کاریں پسند، دنیا کے باغ و بہار پسند۔ کسی نے خواجہ صاحب سے پوچھا خواجہ صاحب آپ کا باغ کیا ہے؟ سنیے خواجہ صاحب آپ کا باغ کیا ہے اور اس باغ کی بہار کیا ہے؟ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں قرآن میرا باغ ہے۔ کیا فرماتے ہیں خواجہ صاحب؟ قرآن میرا باغ ہے اور اس باغ کی بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچ دیکھو، باغ قرآن کو کہہ رہے ہیں اور بہار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ جب کوئی اس طرح سے قرآن اور صاحب قرآن میں ڈوب جائے تو پھر کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ وہ رسول کی عطا بن کر پوری دنیا کو خیرات بانٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ قصہ کہانی، غزلیں اور گانے، پکچر اور مووی، اس سے کوئی مقام نہیں ملتا، مقام قرآن سے ملتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت سارے بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، غریب نواز تو چھوڑیے، ان کا مقام تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن ان سے اونچا مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے معاذ اللہ وصال کے بعد کچھ نہیں ملتا، وہاں نہیں مانگنا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تھے تب ان سے سوال کرنا جائز تھا، وصال کے بعد سوال کرنا جائز نہیں۔ لیکن خواجہ صاحب نے زمین پر جتنے اولیاء تھے جہاں تک وہ جا سکتے تھے پہنچے اور ان سے فیض حاصل کیا، یہاں تک کہ جیلان بھی پہنچے اور غوث پاک کی صحبت میں 57 دن رہے۔ کتنے دن؟ 57 دن تک غوث پاک سے فیوز و برکات انہوں نے حاصل کیے، اور پھر غوث پاک نے خود ارشاد فرمایا معین الدین وہ ہے جسے ہندوستان کی بادشاہت اللہ نے عطا فرما دی۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ اور رشتے کے اندر بھی غریب نواز اور غوث پاک لگتے ہیں۔
ایک اعتبار سے رشتے میں غریب نواز علیہ الرحمہ کے ماموں غوث پاک لگتے ہیں، ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے بھائی بھی لگتے ہیں رشتے کے اعتبار سے۔ بہرحال غریب نواز علیہ الرحمہ نے کئی اولیاء کی صحبت اختیار کی، کئی بزرگوں کی صحبت اختیار کی، اور یہاں تک کہ زمین پر جتنے موجود تھے، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ جتنے بھی اولیاء موجود تھے، جہاں تک جا سکتے تھے گئے اور انہوں نے فیض حاصل کیا۔ اور یہاں ایک چیز بتا دوں، کبھی اپنے آپ کو کمپلیٹ انہوں نے نہیں سمجھا کہ اب میرا مقام تو یہ ہو گیا، اب تو مجھے کسی کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہاتھ اٹھا دوں تو بگڑی بن جائے، اب مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت۔ خدا کی قسم زندگی کی آخری سانس تک خواجہ صاحب بزرگوں کو تلاش بھی کرتے رہے اور ان کی صحبت سے استفادہ کرتے بھی رہے۔ اب آپ دیکھیں، غریب نواز لاہور تشریف لاتے ہیں، داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا ہے۔ جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے کہ حضور کی بارگاہ میں مانگنے سے نہیں ملتا، جب تک باقاعدہ ظاہری حیات تھے اس وقت مانگنا جائز تھا، اس کے بعد نہیں، لیکن خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تو اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس سے جس کو چاہیں جتنا نواز دیں، لیکن ان کے غلام کا معاملہ کیا ہے؟ تو داتا علی حجویری، داتا گنج بخش صاحب کشف المحجوب کی بارگاہ میں غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوتے، ان کا وصال ہو چکا تھا، ان کے مزار پر حاضر ہوتے، اور کم و بیش 40 روز تک ان کے مزار کے قریب چلہ کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ، جب چلہ کر کے اٹھتے ہیں نا، چلہ کر کے مزار شریف سے اٹھتے ہیں تو ایک شعر کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ کہتے ہیں کہ گنج بخش یعنی داتا گنج بخش یہ کون ہیں؟ فیض عالم، کہ ان کا فیض عالم پر جاری و ساری ہے، اور مظہر نور خدا ہیں، خدا کے نور کا مظہر ہیں، ان کے قریب پہنچو تو تمہارا دل اللہ کی محبت سے منور ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں ناک کے سارا پیر کامل، جو ناقص ہیں، ادھورے ہیں، کمزور ہیں، جو راہ چلنا نہیں جانتے، کسی اعتبار سے ان کو کوئی طریقہ نہیں معلوم، ان کے لیے پیر کامل۔ دیکھیے میں جو بات عرض کر رہا تھا، ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے کیا سیکھو اور کیا مانگو، یہی چیز غریب نواز بتا رہے ہیں کہ ناک کے سارا پیر کامل، جو راستہ چلنا نہیں جانتے، ان کے لیے یہ ایسے پیر کامل ہیں کہ ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو تمہیں چلنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی۔ اور اگر کوئی کامل ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ خواجہ صاحب چوکھٹ پر مانگنے آنے والوں میں صرف عام آدمی نہیں ہیں، اولیاء بھی بھیک مانگنے آتے ہیں۔ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت خواجہ صاحب کے آستانے کے ارد گرد عام آدمیوں کا جمع غفیر ہے، نہیں، ہندوستان کے کئی بڑے بڑے اولیاء اس وقت خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہاں سے ولایت بھی ملتی ہے، قطبیت بھی ملتی ہے، مقام بھی ملتا ہے اور مرتبہ بھی ملتا ہے۔ جو جس طلب سے آتا ہے وہ طلب یہاں پر پوری کر دی جاتی ہے، وہ مقصد اس کا پورا کر دی۔ ناقص ہیں وہ شخص جو یہاں آ کر فنا ہونے والی دنیا مانگتے ہیں۔ پریشانیوں کا حل مانگو، ان کے توسل سے دنیا کے غم سے نجات مانگو، لیکن صرف یہی نہ مانگو، یہ مانگو کہ آپ کو آپ کے پیر نے خدا سے قریب کر دیا، ہم آپ کے قریب آئے ہیں، آپ بھی ہمیں خدا اور اس کے رسول سے قریب کر دیں۔ یہ بھیک مانگو، یہ بھیک مانگو۔ جس طرح سے آپ پر، میں یہاں پر میرے استاد کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کروں، میں اس سے پہلے کے سفر میں
تقریباً چار مہینے پہلے جب میں یہاں آ رہا تھا اجمیر مقدس، تو میرے استاد سے میں نے کہا کہ میں غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، دعا کریں کہ کرم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا غریب نواز کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جس راستے پر چلانے کے لیے آپ آئے نا، وہ راستہ ہم پر آسان ہو جائے۔ جس راستے پر آپ چلانے کے لیے آئے وہ راستہ ہم پر آسان ہو جائے۔ پتہ چلا غریب نواز ہم کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آئے، اور ہم سیدھے راستے پر اس وقت چلیں گے جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اجمیر آنے کے بعد نماز نہیں چھٹ پاتی، تلاوت نہیں چھٹ پاتی، توبہ استغفار نہیں چھٹ پاتا، ذکر و اذکار نہیں چھٹ پاتے؟ کیوں نہیں چھٹتے؟ اس لیے کہ چوکھٹے خواجہ ہے، اس لیے کہ جو ان کے قریب ہو یہ خدا سے قریب کر دیا کرتے ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا قصارا پیر کامل کاملارا رہنما، یعنی حضرت داتا گنج بخش کی شان کیا ہے؟ مکمل جو ہیں بڑے بڑے پیر اور اولیاء اور قطب ہیں، ان کے لیے آستانِ داتا گنج بخش یہ ہے کہ ان کے لیے رہنما کا کام داتا گنج بخش کی بارگاہ عطا کرتی ہے، رہنمائی کا کام انجام دیتی ہے، یعنی کیسے مزید ترقی کی جائے وہ راہ ان کی بارگاہ سے میسر ہوتی ہے۔ اب کیسے بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھا جائے، اللہ والوں کے آستانے سے فیض کیسے ملے اور کس طرح سے لوگوں نے پایا، تو اس میں بھی غریب نواز کا آپ طریقہ دیکھ لیں۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ جانتے ہیں عشاء کے وضو سے ان کے آستانے پر بیٹھ کر پوری رات ذکر و اذکار میں گزارتے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا، فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں کسی پر کرٹیسائز تو نہیں کرتا، میں خود اس لائق نہیں ہوں، لیکن ہم دیکھیں کہ اولیاء کی بارگاہ میں جا کر کے کیسے طلب کرنا چاہیے اور کیسے بھیک مانگنی چاہیے۔ کیا یہ طریقہ ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہمارے پاس۔ میں نے بہت ساروں کو چلو عرس ہے ہو کر کے آتے، میرے بھائی آپ نہیں جانتے کہ یہ عرس کیا ہے اور اللہ والوں کی بارگاہ کی حاضری کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جس راستے پر چل کر اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال ہوئے، یہاں آنے کے بعد غریب نواز سے اس راستے پر چلنے کی بھیک مانگو کہ خواجہ ہمارے لیے سیدھا راستہ آسان کر دو تاکہ اس راستے پر چل کر کے ہم آپ کے غلاموں کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بڑے مقبول تھے۔ کیا خوشی محسوس کر رہے ہوں گے خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید پر، اللہ اکبر، ان کے مقام کو دیکھ کر، کہ جب خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید غریب نواز کو لے کر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور خواجہ صاحب کہتے ہیں سرکار کو سلام پیش کرو، تو خواجہ صاحب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ۔ اور یہ آواز جب ان کے پیر و مرشد نے سنا تو فرماتے ہیں میرا مرید اب معین الدین مجھے بہت محبوب ہے، میں اس کی مریدی پر فخر کرتا ہوں۔ ہر مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے، خواجہ ایسے مرید تھے کہ ان پر ان کے پیر ناز کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچو
لیکن یہ سارا پروسیجر جو ہے نا اس مقام تک پہنچنے کا، اس کے لیے آپ یاد رکھیں پہلی چیز ہے اللہ والوں کی صحبت۔ اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار ہمیں تو جو بھی ملتا ہے بس دنیا دنیا دنیا، کوئی اچھا نہیں ملتا۔ بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ملتے ہیں نا، تو خواجہ صاحب نے دوسرا طریقہ بھی بتا دیا، دوسرا طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی نہیں جچ رہا تو میں تو جچ رہا ہوں نا، میری چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ جایا کرو، مخدوم ماہیمی کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ، بندہ نواز کی چوکھٹ پر جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ سب تو بارگاہ الہی کے مقرب ہیں نا، جب ان کی چوکھٹ پر بیٹھ کر ان سے اس راستے کی بھیک مانگو گے تو ان کے صدقے میں اللہ تم پر کرم کی نظر فرما دے گا۔ اور یہ یاد رکھیں دنیا آج بھی اللہ والوں سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ بارش جو نازل ہوتی ہے یہ اللہ والوں کے صدقے میں نازل ہوتی ہے، روزی جو تقسیم ہوتی ہے اللہ والوں کے سبب سے تقسیم ہوتی ہے، اور عذاب جو ٹلتا ہے وہ اللہ والوں کے سبب سے ٹلا کرتا ہے، مصیبتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں اللہ والوں کے صدقے میں بند ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی کمی نہیں، بس یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کسی کو سمجھو۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات کیا ہے؟ وہ آخری بات یہ ہے کہ اگر اچھا بننا ہے، زندگی بھر یاد رکھو، اگر اچھا بننا ہے تو اپنے میں خامیاں تلاش کرو اور دوسرے میں خوبیاں تلاش کرو، اچھے بن جاؤ۔ اگر دوسرے میں خامیاں تلاش کرو گے اور خود میں خوبیاں تلاش کرو گے کبھی اچھے نہیں بن سکتے۔ دوسروں میں خوبیاں تلاش کرو، خود میں خامیاں تلاش کرو۔ اور غریب نواز کا ایک ارشاد ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات کو جب تم سویا کرو تو باوضو سویا کرو، اس لیے کہ جب تم باوضو سوتے ہو تو اللہ کے معصوم فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی ڈیفیکلٹ ہے؟ کیا یہ بھی مشکل ہے؟ جب یہ مشکل نہیں تو اسے اپنانے کی کوشش کرو، اور ہمیشہ اچھے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت، ان کی خدمت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ کسی کی دعا لگ جائے گی تو انشاءاللہ العظیم اللہ قرب کی دولت عطا کر دے گا، لیکن سوچ صحیح محبت دنیا کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرو۔ اللہ کرے کہ آج ہم جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں اور بھی جتنے یہاں پر حاضر ہیں اور پوری دنیا میں جو خواجہ صاحب کی چھٹی منا رہے ہیں اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، پروردگار سب کے سینے کو منور فرما دے، اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔